बात करेंगे हम पीडीएम का जो जलसा लाहौर में, बड़ा शोर था पीडीएम की जानिब से कि कुछ नया होगा। क्या हुआ नया और ये जलसा क्यों पिछले 5 जलसों से मुख्तलिफ है, ये क्योंकि आखिरी जलसा है इस प्लान के मुताबिक और फिर अगला प्लान शुरू होगा पीडीएम का। क्या आज का पीडीएम का जलसा हुकूमत के लिए दर्द सर बना या नहीं बना? पीडीएम ने दावा किया था एक बड़े इज्तिमा को इकट्ठा करने का, लेकिन कुछ इतलात ये हैं कि वो बड़ा इज्तिमा इकट्ठा नहीं हो सका। चंद हजार लोगों का आज का इज्तिमा था, लेकिन अब पीडीएम की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद थी। मुफ्ती साहब, आपसे सर पूछना चाहूंगा, कैसा रहा आज का जलसा और आपके ख्याल में आप लोग इकट्ठे कर पाए आज के इस जलसे के लिए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। इंसान के जहन में वो उनकी आंखों में गिनने की सलाहियत होती है ना, वो एक जगह पर आकर वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर अंदाजे लगते हैं ना, तो वो अंदाज़ों में फिर आप मुबालगा भी कर सकते हैं और अगले फरीक उसको कम भी बता सकता है, ये होता रहता है। लेकिन इंतहाई ख़तरनाक बात यह है कि हम अपने ग्रुप के लिए और हम अपने पार्टी के लिए झूठ बोलना जायज़ समझते हैं, ये गलत है। चाहिए आदमी तवज्जो रखे और इंतहाई तवज्जो के साथ वो देखे और वो ठीक तजज़िया करे। ये मर्ज़ की ठीक तशख़ीस होती है, बाद में इलाज भी हो जाता है। हमारा एक रूट है, उस रूट पे हम चल रहे हैं और उस रूट के लिहाज से ये हमारा आखिरी जलसा था। हमारी जो तवक्कुआत थी उस तवक्कुआत से बढ़कर है। अच्छा, आपकी तवक्को क्या थी सर? हमारी तवक्को इतनी थी कि जितने आम जलसे हुए हैं ये उसी से ज़रा बड़ा जलसा होगा, लेकिन जिस तरह लाहौर आया, पंजाब आया, लोग शौक से आए, अपने शौक से उन्होंने साबित कर दिया कि इंशाअल्लाह अब तहरीक और इनकलाब बिल्कुल नज़दीक है। कितने नंबर थे? आपने कितने नंबर सोचे हुए थे और कितने आए? देखें, ये कुछ अभी तक कुछ कहना जरा इसलिए मुश्किल होगा कि डायरेक्ट उसके वो ड्रोन किस्म के तस्वीर तो आ रही है ना, तो अंदाजा लगा दें। हमारा असल अंदाजा तो ये कि अहमद जवाद साहब क्या कहते हैं ना, तो फिर मैंने बता रहा होता है ना, तो एक नंबर तो होंगे, ये उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। मैं आपकी बात अहमद साहब की तरफ होगा। देखें, सारी बहुत हारिस नवाज साहब और अदनान हैदर तो न्यूट्रल है ना सर, मैं शुरू में बोलूंगा वो एंड पे बोलेंगे। हाँ, दरमियान में तो सारी कहानी आप दोनों बिल्कुल हमारी है। और हमारी जो इतलात है वहाँ मीनार पाकिस्तान से, यानी यहाँ जो बड़े बड़े इज्तिमा हुए, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का इज्तिमा हुआ, हमारा हुआ, मियाँ साहब का हुआ, उन तमाम इज्तिमात का रिकॉर्ड तोड़ दे। सर नंबर क्या है? चलो, आप जरूर समझते हैं कि मैं नंबर बताऊं तो मैं इसको 10 लाख से एबाव समझता हूँ। 10 लाख लोग आज के जलसे में हैं लाहौर से एबाव। अच्छा, इससे अब आपका टारगेट क्या था? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है तो टारगेट हमेशा सेट किया यही टारगेट था। अच्छा, 10 लाख, लोग आएंगे, 1 मिलियन लोग सर, लोग आएंगे जी। और जब आप कराची एक जनाजा हुआ, मैंने आपने भी ट्वीट किया मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मरहूम साहब का, उससे ज्यादा लोग हैं कि उससे कम लोग हैं? देखें ना, आप उनसे टकराने की क्या जरूरत है? आप हमारे अलग 10 लाख गिन लेना, क्या होता है? जरूरी है कि हम उनसे टकराएं और उनसे कम? मुझे लगता है मैं गलत हो सकता हूँ कि उनसे छोटा है ये इज्तिमा, तो उनके जनाजे में कुछ 40 लाख लोग हैं। खैर, मैं इसमें नहीं कहता, आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, आपकी चैनल की मजबूरी। मेरी कोई मजबूरी नहीं, हम नहीं जबर के हाल माहौल में है। आप हमारे करोड़ को 10 लाख भी कह सकते हैं। यानी इन्होंने जो चश्मा पहना हुआ है ना हमारे मुखालिफ फरीक ने, उसमें तो ये बहुत छोटा नजर आएगा, लेकिन आप आजाद ना सर, अभी तो जवाब साहब मैं कह रहा हूँ ना, तो मुझे मुतवक्के है ना, ऐसा तो नहीं है। यानी शिबली फराज साहब को ट्वीट आ जाएगी 15,000 लोग थे, बस उन्होंने ये कोयटा के बारे में 10 लाख लोगों से ज्यादा लोग आपने 10 इजाजत मांगता हूँ। मैं कंक्लूड कर दूं, यानी आप इजाजत न दें तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, अगर आप मुझे कंक्लूड कर देता हूँ। अहमद भाई दे दें इजाजत। चलें आप मुफ्ती साहब आप बात कर। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ ना कि मैं यही समझता हूं ना कि मुझे अपने ग्रुप के बारे में, पार्टी के बारे में सच बोलना है, इनको अपने ग्रुप के बारे में सच बोलना है। यहाँ अपने लिए, अपने लोगों के लिए लोग झूठ बोलते हैं ना। अब ये 15,000 ये बोलेंगे तो रात को इस्तग़फ़ार तो कम से कम कर ले रात को सोने से पहले। लेकिन आप जब 10 लाख बोलेंगे तो आप क्या करेंगे रात को? आपके पास क्या पैमाना है? आपके पास क्या पैमाना है? आपके पास क्या है सर? यही सवाल है। तो यही है ना, मैंने ये कहा था कि जब इंसान अंदाजा लगाते हैं तो मैंने अपनी अंदाजा लगाना है ना। मैंने तो इसीलिए पूछा ये है कि वो आर और पार किधर है। मैंने तो कहा छोड़ दे, आर पार ना आर हुआ ना पार हुआ। आर हुआ, आखिरी जलसा हो गया, आर भी हुआ, पार भी हुआ। बातें हो रही हैं, कुछ मुल्क के, अपनी मुसल्लह अफवाज के
جو ایک اس وقت دشمن کا نیریٹو ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک کامنٹ کرنا چاہتے ہیں سر اس پہ. مفتی صاحب دیکھیں کامنٹ وہ کسی پہ الزام نہیں ہونا چاہیے سر, ٹو بی ویری فرینک. ہمارا موقف ہے یہ انتخاب غلط ہوا ہے اور ہماری فوج نے اپنے آپ کو متنازع بنایا اس انتخاب میں. اگر آپ مقدس ہیں تو آپ کو اپنی تقدیس کا خود خیال کرنا پڑے گا. مفتی صاحب دیکھیں بڑی یہ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو پھر میرا موقف ہی نہیں مانا جاتا. یہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں. آپ کی مان رہا ہوں نا, آپ مفتی میری بات تو پوری ہو جائے نا. پہلے بھائی میں خود کھڑا تھا یار وہاں, میں خود کھڑا تھا, میں الیکشن لڑ رہا تھا یار. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہاں اس کے جیب میں ووٹ تھے فوجی گیا تو عدالتوں میں جائیں نا. کمال ہے یار, سب لوگ پریشر میں. عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے؟ عدالتوں میں جائیے نا سر. سے مایوس ہے بھائی. بریک لے لو یار. دھوپ نکلی سر. گورنمنٹ میں تو پریشر ہے ہی نہیں سر پی ڈی ایم کو لے کے. خیر آپ بریگیڈیئر صاحب بھی سنتے ہیں. آپ نہیں سر میرا سوال سن لو, تھی انہوں نے سنی جا رہے. نہیں میں ان کا آئی ایم دا اینکر ان دا شو سر. چند چیزیں واضح کروں. نہیں سر میرا سوال آپ مفتی صاحب میرا سوال. نہیں وہ ایسا ہے نا کہ کچھ پچھلے وقفے میں کچھ باتیں ہوئی اس سے پہلے. پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ خوبصورت بنگلہ ہے. جب ہم باہر سے آتے ہیں ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے. اس بنگلے کے لیے ہمیں مضبوط فوج چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میری درخواست یہ ہے کہ اس کو آئین کے مطابق سیاست نہیں کرنی, اور جنہوں نے کی ہے وہ غلط کیا ہے, یہ قوم کو ماننا پڑے گا. اس پر دو رائے نہیں ہے. عدنان حیدر تب مانے گا جب آپ کے ایم این اے ایم پیز استعفیٰ دیں گے. میں مفتی کفایت کو یہاں بٹھا کے سولو ایکسکلوسیو شو کروں گا. میرے سوال پہ بھی ہو گیا. میری نظر میں سر مفتی صاحب دیکھو بریگیڈیئر حارث. نہیں میرا سوال لے لیں پھر. بریگیڈیئر حارث بھی اتنا محترم نہیں ہے, میں بھی نہیں ہوں, آپ بھی نہیں ہے. آئین محترم ہے. اگر ہم آئین پہ چلیں گے تو سارے مسئلے حل ہوں گے. آئین پہ نہیں چلیں گے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمارا اس الیکشن پہ اعتراض ہے اور جو اعتراض ہے وہ جائز ہے. ہم اسی بنیاد پہ پوائنٹ لے لیں. میں آئین پہ چلوں نہ چلوں, آپ سارے اپنے آپ کو مفتی اور عالم کہتے ہیں, آپ تو دین پہ چلیں. اگر اعتراض ہے الیکشن پہ تو اس اعتراض پہ تنخواہ دے رہے ہیں. یعنی آپ نے مجھے نہیں بولنا تو پھر پہلے سے بتا دیتے, میں نہ بولتے, یہی بولتے, میں سنتا رہتا. میرا سوال کا جواب سوال دیا جائے گا, صبر تو کرو. کہہ رہے یار آپ کی نوکری نہیں جائے گی انشاءاللہ. کہہ رہا ہوں میں اس کی میری نوکری سفارش کروں گا. میں اور لاب لا سکتا اتنی بات میری سنیں گے انشاءاللہ, اتنی بات میری سنیں گے. اب یہ ہے بات آپ نے یہاں سے شروع کی, فرام پوائنٹ 1 سے شروع کرنی ہوگی کہ ہمارے یہ محترم ادارہ, اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے. آپ نے جلسہ کیا, عمران خان بڑے ریلیکس ہیں. میں اپنے بھائی ریلیکس ہونا, میری بات تو سن اگلی. ہم اب بھی کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے خلاف بات کریں. ہمیں بھی شرم آتی ہے, ہمیں بھی غصہ آتا ہے, لیکن اس کی بنیادی ذمہ داری ان پر ہے کہ وہ سیاست کے اندر انگیج نہ ہو اور وہ ٹھپے نہ لگائیں. یہ تو سیدھی بات ہے. اب آج کا جلسہ دیکھو. حیدر عدنان آپ معصوم نہیں ہو, آپ انگلینڈ میں نہیں بیٹھے ہوئے, پاکستان میں بیٹھے ہوئے. جن پہ پریشر ڈالنا تھا ان پہ پریشر ڈل گیا ہے, اور میں تو حیران ہوں آپ کتنے بے خبر آدمی ہوں. ہمارے احمد جواد صاحب کتنے بے خبر آدمی ہے, اور وہ بریگیڈیئر صاحب خیر ان سے تو گلے نہیں ہو سکتا. ان پر پریشر ڈل گیا ہے. ابھی ایک استعفیٰ آئے گا, اور اگر ہمارا مارچ جاری رہا, اس کے سے پہلے کوئی سلوشن نہیں آیا, تو پھر استعفوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے. چلیں مارچ تک انتظار کرتے ہیں. مارچ نہیں, لانگ مارچ. اچھا جنوری. ان پہ جن پہ پریشر ڈالنا تھا عدنان, ان پہ آ گیا ہے, وہ ہم سے بات کر رہے ہیں. لیکن وہ کیسے پتا چلے گا بیچاروں کو؟ لیکن وہ کیسے پتا چلے گا پریشر ہے؟ چلے جاؤ گے جس طرح آپ آواز. میرا سوال یہ ہے, میرا عدنان دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس پہ پریشر آنا تھا وہ آ گیا, لیکن وہ کیسے ہمیں پتا چلے گا؟ وہ اس لیے کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو مان لیں ہم, یا کوئی نظر آئے گا کہ کوئی استعفیٰ ہوگا یا کچھ ہوگا؟ آپ کی حیثیت مظاہرین کی, مالک کی تو نہیں ہے نا. مالکان پہ پریشر آ گیا, وہ مظاہرے سے کہ چلے جاؤ بھائی, اب چلے جاؤ گے. اب یہ چیز دیکھیں ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا. صبر تو کرو, آپ کی امیجنیشن ہو سکتی ہے. گونگے لوگ ہوتے ہیں, مفتی کچھ نظر بھی تو آئے نا. سر نیا کیا تھا؟ مولانا صاحب کی تقریر بھی وہی, بلاول صاحب کی بھی وہی, مریم صاحبہ کی بھی وہی. میں نے اپنے 4 لڑکے بٹھایا کہ لبو آج نئی تقریر ہونی ہے. وہ چاروں مجھے آ کہتے سر وہ جی 5 جلسے تقریریں ہوئی ہیں سن, وہی تقریریں. کیا واقع ہوا آپ نے شور بڑا بچایا ہوا تھا سر. نیا تو وزیر اعظم کرے گا تو جواب دیں گے نا, وہ بھی نہیں کر رہا ہے نا, تو ہم نے وہی تقریر کرنی ہے کہ غلط ہے, دان دی ہے. ہم نے کون سی نئی بات کی؟ لیکن عدنان آر یا پار مجھے پتا آر یا پار, وہ آج کیا ہوا؟ جن کو سمجھانا تھا وہ سمجھ گئے اور انہوں نے اس بات کو لے لیا ہے.
اب انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا ہوگا. 2-3 دن انتظار کر لیتے ہیں پھر کیا ہوگا 3 دن کے آر یا بعد پار کا. آر پار اور اگر نہ ہو گیا جی عدنان یہ نوٹ کر لیں. اب دیکھو آپ مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں وہ باتیں بتاؤں جو یہاں نہیں بتانی چاہیے نا. اسے ہم آپ کو ہمارا نہیں، آپ ہمارا پورا پلان خراب کر رہے ہو نا. جہاں جس پر ہم نے پریشر ڈالنا تھا وہ ڈل گیا بھائی، وہ ڈل گیا اور وہ ٹھیک ٹھاک سمجھ گئے، وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں. اب آپ بیٹھے رہے ہو وہ بغیر دودھ کے. عمران خان صاحب وزیر اعظم رہیں گے سر؟ وہ تو ہے قطن نہیں. نیا الیکشن ہوگا. کب ہوں گے؟ جنوری میں جنوری میں تو ہو ہی نہیں سکتے نا سر. حکومت 2023 کی بات کر رہے ہیں. جنوری 2023 جائے گی، جنوری میں حکومت جائے گی، نئے الیکشن ہوں گے، نئے وزیر اعظم میں آپ کو بتا دوں گا یہاں آگا. عدنان یہ ریکارڈ کر لیں. بریک روکو جی. نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مولانا صاحب بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. صبر تو کرو اس بیچارے بریگیڈ سے بریک لے کے آپ کی طرف جو بھی ہو گئے بریک لے لو. یہ تو ختم ہو گیا. سیریز اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اپیرنٹلی نہ عمران خان پہ کوئی فرق پڑا، نہ موجودہ حکومت پہ کوئی فرق پڑا. جو باتیں آپ کرتے ہیں وہ اس کی فزیکل کو پروف ہے نہیں آپ کے پاس، تو وہ تو آپ نہ ہی کریں سر. فزیکلی جو نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب ریلیکس ہیں، وفاقی وزراء ریلیکس ہیں، احمد جواد صاحب بیٹھے ہنس رہے ہیں، تو پی ٹی آئی تو بڑا انجوائے کر رہی ہے سر اس سارے سینیریو کو. نہیں، ان کے رونے کے دن آ رہے ہیں نا، تو اس سے پہلے تو ہنسنا منع تو نہیں ہے نا. دیکھیں اگر آپ مجھے 2019 میں بھی کہا اس بات رحمان کے دھرنے میں نہیں فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کو آپ نے کہا تھا، لیکن وہاں وعدہ ہوا نا، اس پوچھو نا اپنے پرویز الہی سے نا. دیکھو ساری باتیں نہیں کھولا نا، پھر آپ کو اٹھنا پڑے گا یہاں سے. دیکھو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو اب انہوں نے دونوں نے کہا کہ ہمیں 2002 کے اندر حکومت بھائی انہوں نے تو پی ایم ایل کیو کو جتانا تھا. ہر ایک پی ایم ایل کیو کے آدمی کو لیے انہوں نے 20,000 ووٹ ڈلوائے تھے. لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، ہمیں دیے تو ہم بھیک مانگ کر تو نہیں آئے، ہم تو الحمدللہ ووٹوں سے آئے ہیں. اب بھی میں کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. ان کا مقصد ذاتی لڑائی اور اقتدار نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ باہر رہ گئے. بھائی ہم نے 1985 سے لے کر اب تک 9 الیکشن ہوئے، 4 میں ہم بار رہے ہیں یار. 5 دفعہ جیتے، 4 میں ہم آ رہے ہیں. ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرو، ہمارے بارے میں اندازہ لگاؤ تو ہم اس علاقے کے لوگ ہیں، باہر سے نہیں آئے. سر یہ بھی تو یہی کہنا، یہ کون سا طریقہ کیا کردار ہے؟ ہمارا کردار تو تاریخ آزادی سے. ہمارے پاس شاملی کے میدان ہے، مجاہدین آزادی ہیں، ان کے پاس کیا کردار ہے؟ یہ تو ٹھپے مار کر آ جاتے ہیں، ٹھپے مار کے چلے جاتے ہیں. دیکھو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرو، عوام کا 30 سیکنڈ ووٹ کو عزت دو. تو 2018 کے ووٹ کو عزت دیں. آپ درمیان میں بولیں گے. اگر وہ ووٹ ہے تو میں عزت دوں گا، ٹھپ آئے تو نہیں دوں گا. ان کی الفابیٹ الگ ہے، ہماری الگ ہے. انشاءاللہ الذی پتہ چل جائے گا. آج بھی میں سوال کرتا ہوں ان کو ختم اس بات پر کہ آئین میں کوئی آدمی مہمانوں کا بہت شکریہ. پی ڈی ایم اپنے پلان کے تحت تو یہ ملک